حسین ستارہ ابو ہریرہ نبی کا پیارا ابو ہریرہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلل فلا هادی له، ونشهد ان لا الہ الا اللہ وحده لا شریک له، ونشهد ان محمدا عبده ورسوله، اما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه، بسم الله الرحمن الرحيم۔ كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة، فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور۔ وقال تعالى يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه۔ وقال الله تبارك وتعالى إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون۔ وقال عز وجل وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة۔ وقال الله تبارك وتعالى فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا۔ تمام قسم کی تعریفات اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق و زیبا ہے، جو سارے جہانوں کا تنہا اور اکیلا خالق و مالک ہے۔ بے شمار درود السلام نبی آخرین صادق الامین رحمت العالمین سید المرسلین خاتم النبیین کثیر المعجزہ امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اللہم صلی علی محمد وآل آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وآل آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وآل آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وآل آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ دیدار الہی، رب سے ملاقات، اللہ اکبر، تصور کیجئے وہ کیا لمحہ ہوگا۔ اللہ رب العالمین سے ملاقات، اللہ وحدہ لا شریک کا دیدار، ہمارے خالق ہمارے مالک کا دیدار۔ اسی موضوع کے تحت آپ کے سامنے کتاب و سنت کے دلائل سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ رب العالمین سے دعا گو ہوں کہ رب ذوالجلال اپنی رحمت کے سبب مجھے اور آپ کو اپنا دیدار نصیب فرما دے۔ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ وَإِنَّمَا تُوَفُّونَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، قیامت کے دن بدلہ دیا جائے گا جو کچھ یہاں کرو گے، جس طرح سے زندگی گزارو گے، جس طرح سے جوانیوں کے ایام گزارو گے، جس طرح سے یہاں پر زندگی کے لمحات کو گزارو گے، رب ذوالجلال اس کا پورا بدلہ دے گا۔ فمن زحزح عن النار، پھر جو جہنم کی آگ سے بچا لیا گیا، وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ، جو جنت میں داخل کر دیا گیا در حقیقت وہی کامیاب ہو گیا۔ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، لوگو یہ دنیا کی زندگی تو صرف دھوکے کا سامان ہے، کب کس کو کس حالت میں اس دنیا سے چلے جانا ہے کوئی نہیں جانتا۔ ایک لمحہ مقرر کیا خالق کائنات نے، اس دنیاوی زندگی سے خاتمہ ہو جائے گا، بدن سے روح نکال دی جائے گی، آواز آئے گی کہ جلدی کرو جلدی کرو، کفنایا جائے گا، غسل کیا جائے گا، کفنایا جائے گا، اور چار کے کاندھوں پہ اٹھا کر منو مٹی کے نیچے دفن کر دیا جائے گا۔ تب پتا چلے گا کہ انسان نے اس دنیا میں کیا کیا اور آنے والی زندگی کے لیے کیا اس نے کوششیں اور کاوشیں کی۔
یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے انسان تجھے کس چیز نے رب کریم سے روکے رکھا ہے؟ تو کیوں اللہ رب العالمین کو فرما بردار نہیں بن جاتا؟ تو کیوں نمازوں کا پابند نہیں بن جاتا؟ تو کیوں تقوی کے مطابق زندگی نہیں گزارتا؟ تو کیوں کتاب و سنت کے مطابق اپنی زندگی کو نہیں ڈھال لیتا؟ تو کیوں اللہ کے دیدار کے لیے بے چین نہیں ہو جاتا؟ کیا ہمیں اللہ رب العالمین سے ملاقات کی خواہش ہے؟ کیا کبھی ہم نے راتوں میں اٹھ کر مالک و مولا کے سامنے گڑ گڑائے ہیں، التجائے کی ہیں، دعائیں کی ہیں کہ اللہ مجھے اپنا دیدار عطا فرما دینا؟ ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو اللہ رب العالمین سے ملاقات کی خواہش رکھتے ہیں، تڑپ رکھتے ہیں، اور اس کے لیے اللہ رب العالمین سے اس کے دیدار کے لیے دعا گو ہوتے ہیں؟ معمولی بات نہیں ہے۔ ہم جو اعمال صالحہ بجا لاتے ہیں ایمان لانے کے بعد، اور رب ذوالجلال جو اعمال صالحہ کی جزا عطا فرماتا ہے، جس میں جنت بھی ہے، وہ جنت نہ کسی آنکھ نے دیکھا، نہ کسی کان نے اس کے بارے میں سنا، نہ کسی کے دل میں اس کا خیال گزرا، ویسی جنت۔ لیکن اعمال صالحہ اجر و ثواب کا سب سے بلند درجہ اگر کوئی ہے تو وہ اللہ سے ملاقات ہے۔ سب سے بڑی جزا اہل ایمان کو جو ملے گی وہ رب کا دیدار۔ میں بتاؤں گا کتاب و سنت کے دلائل کے ساتھ کہ اس کے کیا مرحلے ہوں گے۔ سب سے پہلا مرحلہ کیا ہے، اس کے بعد کا مرحلہ کیا ہے، اللہ رب العالمین کی پنڈلی کا دیدار کیسے ہوگا، پھر اللہ رب العالمین کا دیدار۔ اللہ رب العالمین نے ذکر کیا، حالانکہ پنڈلی کوئی یہ تصور نہ لائے یہ مخلوق کی پنڈلی کے مشابہ، یہ گناہ ہے۔ اللہ رب العالمین لیس کمثلہ شیء، اس جیسی کوئی شے نہیں ہے، وہ اکیلا ہے، وہ اپنی ذات میں اعلیٰ، وہ عرفہ ہے، وہ خالق کائنات ہے، وہ مالک کائنات ہے۔ اس کا دیدار تو جب نصیب ہوگا تب پتا چلے گا کہ اس سے بڑھ کر کوئی سرور نہیں تھا، کوئی چین نہیں تھا، کوئی اور مقام و مرتبہ نہیں تھا، اللہ سے ملاقات۔ میرے دوستو، لیکن یاد رکھنا، اسی دنیاوی زندگی میں مجھے اور آپ کو اللہ سے ملاقات کے لیے محنتیں، کوششیں، کاوشیں، جد و جہدیں کرنی ہیں۔ اللہ رب العالمین نے جب آدم و حوا کو اس زمین پر بھیجا، ارشاد فرمایا قُلْ اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ۔ تمہیں ایک عرصے تک اس زمین پر رہنا ہے، پھر جو ہماری طرف سے ہدایتیں نازل ہوگی، فمن تبع ہدایا، جو کوئی ہدایتوں کی اتباع کرے گا، وحی کے احکامات کے مطابق اپنی زندگی گزارے گا، اللہ رب العالمین کی فرما برداری کے مطابق زندگی گزارے گا، ان کے بارے میں رب ذوالجلال نے فرمایا فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون، ان کو نہ کوئی خوف ہوگا، نہ وہ غمگین ہوں گے۔ دنیا بچھڑ جائے وہ غمگین نہیں ہوں گے، دنیا لٹ جائے وہ غمگین نہیں ہوں گے، دنیا سے چلے جائے انہیں کوئی خوف نہیں ہوگا، وہ غمگین نہیں ہوں گے۔ مومن تو موت کو اللہ سے ملاقات کا ذریعہ سمجھتا ہے، مومن موت سے ڈرنے والا نہیں ہوتا، مومن موت سے گھبرانے والا نہیں ہوتا، مومن موت سے اللہ کو ملاقات کا شرف سمجھتا ہے، اور مومن موت سے پہلے موت کی تیاری کرنے والا ہوتا ہے۔ کتاب و سنت کے مطابق زندگی کو ڈھالنا، یہ اللہ رب العالمین سے ملاقات کی تیاری کرنا ہے، ورنہ منمانی زندگی گزارو گے۔ اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا اولئک اصحاب النار، جنہوں نے کفر کیا، ہماری آیتوں کو جھٹلایا، منمانی زندگی گزاری، وہی تو اصحاب نار ہیں،
وہی تو جہنم والے ہیں، ہم فیہا خالدون، اور وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ کیسی جہنم؟ الذی یصلی النار الکبریٰ ثم لا يموت فیہا ولا یحییٰ، رب کی سب سے بڑی بھڑکائی ہوئی آگ ہوگی، جینا چاہے گا انسان زندگی نہیں ہوگی، مرنا چاہے گا موت نہیں ہوگی، موت کو پکارے گا، آواز آئے گی لا تدعو اليوم ثبورا واحدا وادعو ثبورا کثیرا، تو آج ایک موت کو مت پکار، بہت ساری موتوں کو پکار لے، تجھے موت نہیں آئے گی۔ کلما نضجت جلودہم بدلناہم جلودا غیرہا لیذوقوا العذاب، اللہ فرماتے ہیں کہ ہم ان کی چمڑیوں کو بدلتے چلے جائیں گے تاکہ یہ مزید عذاب کا مزہ چکھتے رہیں۔ ہم فیہا خالدون، ہمیشہ ہمیشہ کی وہ زندگی ہوگی۔ آخرت میں اللہ کا دیدار ہوگا۔ کچھ گمراہ فرقوں نے اس کا انکار کیا، جن میں جہمیہ، خوارج، روافض اور معتزلہ، یہ فرقے ہیں جنہوں نے رب ذوالجلال کے دیدار کا انکار کیا۔ اللہ رب العالمین آخرت میں مومنوں کو اپنا دیدار نصیب فرمائیں گے، اور یہ سب سے بڑی غایت اور سب سے بڑی نہایت شاندار عنایت اللہ کی طرف سے اپنے ایمان والے بندوں کے لیے ہوگی۔ لیکن جہمیہ نے اس کا انکار کیا، معتزلہ نے اس کا انکار کیا، خوارج نے اس کا انکار کیا، اور روافض اس کے منکر ہے کہ اللہ کا دیدار نہیں ہوگا۔ ایمان والوں کا، امت کا اجماع ہے کہ اللہ رب العالمین کا دیدار ہوگا، اور اس دیدار کے لیے یہاں اس دنیا میں محنت و مشقت کرنی ہے۔ 2023 عیسوی سے میں اور آپ گزر رہے ہیں، ذرا تصور کیجئے آج سے 100 برس پہلے 1986 میری پیدائش، رمضان کی طاق راتیں، لیکن میں 1923 میں لے جانا چاہتا ہوں۔ 1923 آج سے ٹھیک 100 برس پہلے میری اور آپ کی طرح لوگ اس زمین پر تھے، نوجوان، بزرگ، عورتیں، مرد، بچے۔ آج 100 سال گزر گئے، کہاں ہیں وہ لوگ؟ ہے کوئی اس مجلس میں 100 برس کے، 99 کے؟ 2023 سے ہم گزر رہے ہیں نا، آج سے 100 سال بعد میں اور آپ کہاں ہوں گے؟ اللہ بہتر جانتا ہے، اللہ کب کس کو موت دے دے کوئی نہیں جانتا، لیکن حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے الذین یبلغون 70، اقل امتی الذین یبلغون 70، میری امت میں بہت کم لوگ ہوں گے جو 70 تک پہنچیں گے۔ اللہ کب کس کو موت دے دے، کچھ پھول بنا کھلے مرجھا جاتے ہیں، لیکن یہی 60-70 سالہ زندگی میں اللہ سے ملاقات کے لیے محنتیں، کوششیں، کاوشیں کرنی ہیں۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ، جو کوئی اللہ تبارک و تعالیٰ سے ملاقات کی خواہش رکھتا ہے فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا، اسے چاہیے کہ وہ عمل صالح کرتا چلا جائے، وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا، اور بنیادی شرط یہ ہے کہ وہ اللہ وحدہ لا شریک کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرے۔ پتا چلا کہ مشرک کو رب کا دیدار نصیب نہیں ہوگا، رب کا دیدار تو انہیں نصیب ہوگا جو ایمان لانے کے بعد استقامت کے ساتھ جم جاتے ہیں۔ رب کے دیدار کا پہلا مرحلہ جاننا چاہتے ہیں؟ رب ذوالجلال ارشاد فرماتا ہے ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنة التي كنتم توعدون، بے شک جنہوں نے کہا کہ ہمارا رب اللہ ہے اور پھر اس پر استقامت کے ساتھ جم گئے، ایسوں پر فرشتے نازل ہوتے کہتے ہیں کہ اللہ تخافوا ولا تحزنوا، تم خوف نہ کھاؤ، غمگین مت ہو جاؤ۔ مفسرین بیان کرتے ہیں جب روح بدن سے جدا ہونے
کا وقت آتا ہے تو فرشتے اہل ایمان کو جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی فرما برداری میں زندگی گزار رہا تھا، اللہ کے تقوی کے مطابق زندگی گزار رہا تھا، توحید کے تقاضوں کو پورا کر رہا تھا، ایمان لانے کے بعد استقامت کے ساتھ جم گیا تھا، اس کو فرشتے بشارت دیں گے، اللہ تخافوا ولا تحزنوا، خوف مت کرو، غمگین مت ہو جاؤ، دنیا کے بچھڑ جانے کا تمہیں غم نہیں ہونا چاہیے، اولاد سے دور ہو جانے کا غم نہیں ہونا چاہیے، دنیا کی مال و دولت سے ہٹ جانے کا غم نہیں ہونا چاہیے، ولا تحزنوا وابشروا، تمہیں تو خوشخبری ہے بالجنت التی کنتم توعدون، ان جنتوں کی جن کا تم سے وعدہ کیا گیا، تمہیں تو خوش ہونا چاہیے، رب سے ملاقات، جنت میں دخول، اللہ کی رضا۔ مومن موت سے ڈرنے والا نہیں ہوتا، مومن تو موت کو اللہ سے ملاقات کا ذریعہ سمجھتا ہے، مانتا ہے، اس کے لیے تیاری کرتا ہے۔ اور بنیادی چیز معبودان باطلہ کی نفی کرنا اور صرف اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت کرنا، یہی چیز ہوگی آخرت کے میں اللہ کے دیدار کے لیے، اور پھر ہر وہ چیز ملے گی اللہ کے دیدار کے ساتھ جسے انسان کا دل چاہے گا، جس سے اس کی آنکھیں ٹھنڈی ہوگی۔ یہ تمام نعمتیں رب ذوالجلال کی طرف سے انسانوں کے لیے میزبانی ہوگی، اللہ اکبر۔ لیکن بنیادی چیز یہی بتائی گئی کہ استقامت ہونا چاہیے، جنہوں نے توحید پر لبیک کہا اس کے تقاضوں کو پورا کرنا چاہیے، رب ذوالجلال کی الوہیت میں اس کو اکیلا و تنہا ماننا چاہیے، اس کی ربوبیت میں اس کو اکیلا و تنہا، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرنا چاہیے، اور اس کے اسماء و صفات جیسے کہ کتاب و سنت میں بیان کیے گئے ہیں اس پر ایمان لانا واجب ہے۔ جانتے ہیں آپ، جب فرشتے آئیں گے روح نکالنے کے لیے تو رب سے ملاقات کا پہلا مرحلہ یہیں سے شروع ہوگا، اسی وقت طے ہوگا کہ اللہ سے ملاقات ہوگی کہ نہ ہوگی۔ اگر بندہ مومن ہے اور اللہ سے ملاقات کی تیاری اس نے زندگی میں کی ہوگی تو اس کے پاس اس کی موت کے وقت فرشتے آتے ہیں اور مومن بندے کو بشارت دیتے ہیں کہ چل رب کی طرف، آخرت کی منزل کی طرف، اور پھر خوف اور غمگین نہ ہونا، یہ بشارتیں دے کر اسے دنیا چھوڑنے پر رنج اور غم نہ ہو، اسی لیے اسے بشارتیں دی جاتی ہیں۔ انسانی فطرت میں ہوتا ہے، اہل و عیال سے محبت، مال و متاع، وہ زندگی بھر محنت کرتا ہے، لیکن یہ چھوٹ جائے، اور یہ جب یہ چھوٹ رہا ہو تو اس سے جب بچھڑتا ہے تو بشارتیں دی جاتی ہے کہ تجھے غمگین نہیں ہونا۔ یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے اطمینان والی روح، ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، تو اپنے رب کی طرف لوٹ چل اس طرح کہ تو اس سے راضی اور وہ تجھ سے راضی، فادخلی فی عبادی وادخلی فی جنتی، پس اللہ کے بندوں میں شامل ہو جا اور اس کی جنت میں داخل ہو جا۔ اللہ اکبر۔ اور جب فرشتے روح نکالنے کے لیے آتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رب سے ملاقات کا پہلا مرحلہ دوستو آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں۔ فرشتے کیا کہتے ہیں؟ جس بندے نے اللہ سے ملاقات طے ہے اس کے لیے جب فرشتے آتے ہیں تو محبت کے ساتھ پیغام کیا لاتے ہیں؟ ایتھا النفس الطیبہ، اے پاک روح، اخرجی الی مغفرۃ من اللہ ورضوان، چل اللہ تبارک و تعالیٰ کی مغفرت اور رضا تیری منتظر ہے۔ اللہ کی رضا کی طرف چلنے کا اور اللہ کی مغفرت کی طرف چلنے کا وقت آ گیا، اور جس کے حصے میں رب کا دیدار نہیں ہوگا، کفر پر مرے گا، شرک پر مرے گا، اس سے فرشتے کہیں گے ایتھا النفس الخبیثہ، اے خبیث روح، اے بدبخت روح، اخرجی الی سخط من اللہ وغضب، نکل اللہ تبارک و تعالیٰ کے غصے اور غضب کی طرف۔ جیسا جیو گے ویسا مرو گے، اللہ رب العالمین کی فرما برداری میں زندگی گزارنے لگ جاؤ۔ سیدنا براء بن عازب رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک انصاری شخص کے جنازے میں گئے، خبر تک پہنچے لیکن قبر ابھی
کھودی جا رہی تھی، یعنی تیار کی جا رہی تھی، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ گئے اور ہم بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارد گرد جمع ہو گئے، گویا کہ ہمارے سروں پر پرندے بیٹھے ہوں۔ صحابہ اکرام قبرستان میں ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگو قبروں کی زیارت کیا کرو تاکہ تمہیں موت کی یاد آئے اور آخرت کے لیے تم تیاری کر سکو۔ آج ہم بھی قبرستان جاتے ہیں، ہمارے ہاتھوں میں موبائل فون ہوتا ہے، واٹس ایپ چیک کیا جاتا ہے، سوشل میڈیا چیک کیا جاتا ہے، قبرستان میں بیٹھ کر ٹھیٹی ٹھاٹا کیے جاتے ہیں۔ میں نے حیدرآباد میں ایسے قبرستان بھی دیکھے ہیں جہاں کے کھلی میدان کو فٹ بال کا میدان بنا دیا گیا، اور بعض بدبخت ایسے ہیں قبرستان میں بیٹھ کر جوا اور شراب کے نشے میں لت پت ہو کر لوٹتے رہتے۔ آسان جگہ نہیں ہے قبرستان، جیسے کہ آپ میں سے بہت سارے لوگوں کو پتا ہے میری تعلیم بریلوی مدارس سے ہوئی، اور زندگی کا ایک مرحلہ ایسا آیا، جوانی کے ابتدائی مرحلے، ایسے دوستوں کی صحبت و سنگت تھی، راتوں میں گھومنا، بائکوں کے اسٹینڈ کرنا اور ہر ہوٹل میں کھانا پینا۔ اللہ جزائے خیر دے، میرے ایک دوست عبد الرحیم کو، ابھی میرا برادر نسبتی ہے، ایک مرتبہ وہ مجھ سے ملاقات کے لیے میرے محلے میں آیا اور مجھے اپنی گاڑی پہ بٹھا کر، ہمارے یہاں بڑا قبرستان ہے، پلر نمبر 258 سے جب جاؤ گے آسانی سے گاڑیاں اندر چلی جاتی ہیں، اس نے مجھے اپنی گاڑی پر بٹھا کر آدھی رات کے وقت قبرستان میں لے چلا۔ اکبری مسجد کا قبرستان مشہور، اور جب وہ قبرستان میں لے کر مجھے داخل ہوا، رات کی تاریکی میں میں گھبرا گیا، اور بیچوں بیچ قبرستان میں اس نے اپنی بائک کو اندھیرے میں کھڑا کیا، اور اس وقت نہ جانے ایک قبر کو کھودا گیا تھا اور اسے یوں ہی چھوڑ دیا گیا تھا، اور وہ قبر میں اترتا ہے، آدھی رات کی بات کر رہا ہوں، قبر میں وہ لیٹتا ہے اور چیخ مار کر چلا کر وہ قبر سے باہر نکلتا ہے۔ میں نے کہا کیا ہوا؟ کہا موت یاد آ گئی۔ اس نے کہا تم بھی لیٹو، اور اس وقت جب میں اتر رہا تھا اللہ کی قسم مجھے میری موت یاد آ گئی، وہ زندگی کا میرا لمحہ تھا، اس وقت میں نے ان سب چیزوں سے توبہ کی، اللہ نے ہدایت بخش۔ آج ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو قبرستان میں جاتے تو ہیں لیکن موت کو یاد نہیں کرتے، آخرت کی فکر نہیں کرتے، اللہ رب العالمین سے ملاقات کی تیاری نہیں کرتے۔ صحابہ اکرام فرما رہے ہیں کہ ہم ایسے بیٹھ گئے تھے جیسے ہمارے سروں پر پرندے موجود ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک لکڑی سے زمین کو کورید رہے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا سر مبارک اٹھایا اور 2 یا 3 مرتبہ فرمایا لوگو عذاب قبر سے اللہ کی مانگو، عذاب قبر سے اللہ کی پناہ مانگو، لوگوں اس جیسی جگہ کے لیے تیاری کر لو۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنسو مبارک آپ کی داڑھی مبارک کو تر کر رہے تھے، یہ حالت تھی۔ صحابہ اکرام فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو روتا ہوا دیکھ کر صحابہ اکرام بھی بلک بلک کر رونے لگ گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں اس جیسی جگہ کے لیے تیاری کر لو۔ آج ہم کیا تیاری کر رہے ہیں اللہ سے ملاقات کے لیے؟ میں کہہ رہا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے برا بن عازب رضی اللہ عنہ نے روایت کیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب مومن دنیا سے رخصت ہوتا ہے اور آخرت کے لیے اس کا سفر شروع ہوتا ہے تو اس کے پاس اللہ رب العالمین سفید روشن چہرے والے فرشتے بھیجتے ہیں، اور وہ آسمان سے اترتے ہیں گویا کہ ان کے چہرے سورج کی طرح روشن ہو۔ ان کے پاس جنت کے کفنوں میں سے ایک کفن ہوتا ہے۔ اللہ سے ملاقات کا پہلا مرحلہ سنا رہا ہوں۔ دنیا والے ابھی جسم کو نہیں کفن پہناتے، اللہ روح کے لیے آسمانوں سے جنت کا کفن بھیج دیتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور اتنا ہی نہیں،
جنت کی خوشبوؤں میں سے ایک خوشبو ہوتی ہے، حتیٰ کہ وہ اس کی تحت نگاہ بیٹھ جاتے ہیں، پھر ملک الموت اس کے سرہانے کے پاس آ کر بیٹھ جاتے ہیں اور کہتے ہیں اے پاک روح، اے طیب روح، اللہ کی مغفرت اور رضامندی کی طرف نکل چل۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو روح ایسے بدن سے نکلتی ہے جیسے مشکیزے کے منہ سے پانی کے قطرات نکلتے ہیں، آسانی سے روح نکلتی ہے، تو اسے پکڑ لیتے ہیں، اور جو ہی فرشتے ملک الموت اسے نکالتے ہیں، فرشتے پل بھر بھی ملک الموت کے ہاتھ میں رہنے نہیں دیتے، بلکہ اسے جنت کے لائے ہوئے کفن میں لپیٹ کر جنت کی خوشبو میں ڈال دیتے ہیں، اور زمین سے کستوری کی خوشبو کی طرح اس میں سے مہک نکلتی ہے، وہ اسے لے کر اوپر کی جانب چڑھتے ہیں۔ تو فرشتوں کے پاس سے جب آسمانوں میں گزر ہوتا ہے تو پوچھا جاتا ہے کہ یہ کون ہے؟ تو فرشتے کہتے ہیں یہ فلاں ابن فلاں ہیں۔ یہ کیسی خوشبو آ رہی ہے، یہ کیسی پاکیزہ روح ہے؟ تو بتایا جاتا ہے کہ فلاں ابن فلاں کے نام سے یہ پہچانا جاتا تھا، دنیا میں اس کا اچھے نام سے اسے پکارا جاتا تھا، حتیٰ کہ آسمان دنیا پر اسے لے کر جایا جاتا ہے تو دستک دی جاتی ہے، دروازہ کھول دیا جاتا ہے، پھر ہر آسمان کے مقرب فرشتے اسے ودا کرنے کے لیے دوسرے آسمان تک آتے ہیں، دوسرے آسمان کے فرشتے تیسرے آسمان تک، یہاں تک کہ ساتوں آسمانوں کے اوپر اسے لے جایا جاتا ہے۔ اللہ عز و جل فرماتے ہیں یہ میرا بندہ ہے، میرے بندے کا نام علیین میں کر دو، اور اسی میں ان کو لوٹاؤں گا، اور اسی سے انہیں دوسری مرتبہ نکالوں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر اس کی روح واپس لوٹا دی جاتی ہے، اور جب روح لوٹا دی جاتی ہے تو اس کے بعد دو فرشتے آتے ہیں اور اسے بیٹھاتے ہیں اور پوچھتے ہیں من رب کا، تیرا رب کون ہے؟ اگر اللہ سے ملاقات طے ہے وہ کہے گا ربی اللہ، میرا رب اللہ ہے، اور پھر دین کے متعلق سوال ہوگا ما دینو کا، تیرا دین کیا ہے؟ وہ کہے گا دین اسلام میرا دین ہے، اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق اس سے سوال ہوگا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق وہ گواہی دے گا، اور اس سے چوتھا سوال ہوگا کہ تجھے یہ کیسے پتا چلا؟ وہ کہے گا کہ میں اللہ کی کتاب پڑھا، اس پر ایمان لایا اور اس کی تصدیق کی۔ اللہ اکبر! قرآن کے پڑھنے پر بندے کو جواب دینے میں آسانیاں ہوں گی۔ اللہ رب العالمین کی قرآن کو آج ہم نہیں کھولتے، رمضان میں قرآن کو کھولا تو پھر ایک رمضان آنے کا انتظار ہوتا ہے، جمعہ میں قرآن کو دیکھا تو پھر اگلے جمعہ تک قرآن کو کھول کر نہیں دیکھا جاتا، جبکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایمان والا کہے گا کہ میں نے اللہ کی کتاب پڑھی، اس پر ایمان لایا، اس کی تصدیق کی، تو آواز دینے والا آواز آتی ہے میرے بندے نے سچ کہا، لہذا اس کے لیے جنت کی طرف ایک دروازہ کھول دو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس کے پاس جنت کی ہوا اور خوشبو آنے لگتی ہے، اور اس کے لیے اس کی قبر میں تا حد نگاہ وسعت کر دی جاتی ہے، اور اس کے پاس خوبصورت چہرے والا، عمدہ لباس والا اور اچھی خوشبو والا ایک شخص آتا ہے اور کہتا ہے کہ تمہیں مبارک ہو، تمہیں خوشخبری ہو، یہ وہی دن ہے جس کا تم سے وعدہ کیا گیا تھا۔ وہ اس سے پوچھتا ہے کہ تم کون ہو؟ وہ جواب دیتا ہے تمہارا چہرہ ہی خیر کا پتہ دیتا ہے۔ وہ جواب دیتا ہے میں تمہارا نیک عمل ہوں جو تم دنیا میں کیا کرتے تھے، اور پروردگار قیامت تک تمہارے اہل خانہ میں اور مال میں اس پر وہ کہتا ہے پروردگار قیامت ابھی قائم کر دے، بندہ پکار کر کہتا ہے اللہ ابھی قیامت قائم کر دے، ابھی قیامت قائم کر دے، اللہ اکبر، تاکہ میں اپنے اہل خانہ اور مال میں واپس لوٹ جاؤں۔ اسے سلا دیا جاتا ہے۔ لیکن یہی حال کافر شخص کے ساتھ کیا ہوتا ہے دوستو؟ جو اللہ رب العالمین کی نافرمانی میں زندگی گزارتے ہیں، جو آخرت کی تیاری نہیں کرتے، جو اللہ سے ملاقات کے لیے متمنی نہیں رہتے، جو اللہ رب العالمین کی فرما برداری میں زندگی نہیں گزارتے، کافر شخص کا جب آخرت کا سفر شروع ہوتا ہے، آسمان سے کالے سیاہ فرشتوں کا نزول ہوتا ہے، اور ابھی دنیا کا کفن نہیں پہنایا جاتا، جہنم سے ٹاٹ کا کفن لایا جاتا ہے، اور ملک الموت کہتے ہیں اے خبیث روح نکل، اللہ کی ناراضگی اور غصے کی طرف، اور اسے اس طرح سے کھینچا جاتا ہے جیسے ٹاٹ میں لپیٹتے ہوئے، جیسے کانٹے دار
اور خطرناک چبھنے والے راستے پر پردے کو جیسے کھینچا جاتا ہے اس طرح سے ڈال کر اس کی روح کو نکالا جاتا ہے اور ٹاٹ میں لپیٹ دیا جاتا ہے جو جہنم سے لایا گیا. اس کے اندر مردار کی جیسی بدبو، ناخوشگوار بدبو پیدا ہونے لگتی ہے، اور اسے جب آسمانوں کی طرف لے جایا جاتا ہے تو فرشتے کہتے ہیں یہ کس خبیث کی روح ہے جس سے اتنی گندی بدبو آ رہی ہے. اور جب آسمان دنیا کی طرف لے جایا جاتا ہے تو اس کے لیے دروازہ نہیں کھولا جاتا، آسمان کے دروازے نہیں کھولے جاتے، اور نہ ہی وہ جنت میں داخل ہوگا، اور یہاں تک کہ سوئی کے ناکے میں اونٹ داخل ہو جائے اور اسے آسمان سے پٹک دیا جاتا ہے، اس کا اندراج سجین میں کر دیا جاتا ہے جو بد روحوں کی جگہ ہے. اور پھر جب اس سے سوال و جواب کیا جاتا ہے وہ جواب دیتا ہے. جب اس سے رب کے بارے میں پوچھا جاتا ہے تو وہ جواب نہیں دے سکتا، دین کے متعلق اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق جواب نہیں دیا جاتا، یہاں تک کہ اس پر عذاب مسلط کر دیا جاتا ہے اور جہنم کا دروازہ اس کے لیے کھول دیا جاتا ہے اور آگ کا فرش اس کے لیے بچھا دیا جاتا ہے قیامت تک کے لیے. پھر جب قیامت سے اٹھانے کی بات، اللہ سے ملاقات، رب کا دیدار، وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ، فرشتے بشارت دیتے ہوئے جب اٹھایا جاتا ہے. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب مومن کی روح نکلتی ہے تو بڑی مبارک بات کی مستحق ہوتی ہے. فرشتے اسے علیین میں رکھ دیتے ہیں، صحیح مسلم کتاب الجنہ. اور خبر سے اٹھتے وقت مومن بندہ جب خبر سے اٹھے گا تو دو فرشتے جو دنیا میں اس کے ساتھ تھے اس کے پاس آتے ہیں اور اس سے کہتے ہیں کہ ڈرنا نہیں ہے، گھبرانا نہیں ہے، لا خوف علیہم ولا ہم یحزنون. اور پھر اس کو اٹھایا جاتا ہے کہ تمہیں اللہ کی بخشش کی طرف نکل کھڑے ہونا ہے. اور رب ذوالجلال نے سورہ قلم میں ارشاد فرمایا یوم یکشف عن ساق ویدعون الی السجود فلا یستطیعون، یوم یکشف عن ساق ویدعون الی السجود فلا یستطیعون، جس دن پنڈلی کھول دی جائے گی اور سجدے کے لیے بلائے جائیں گے تو سجدہ نہ کر سکیں گے. یہ ان کے متعلق ہے جو اللہ رب العالمین کے نافرمان تھے، جو رب ذوالجلال کی تعلیمات سے بے پرواہ ہو کر منمانی زندگی گزار رہے تھے. صحیح مسلم کی حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن آواز دی جائے گی، جب قیامت قائم ہوگی تو لوگوں کو جمع کیا جائے گا، اور جب لوگ جمع کیے جائیں گے اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ قیامت سے پہلے پہلے میری امت میں دجال نمودار ہوگا، اور دجال رہے گا یہاں تک کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں 40 صحابی فرماتے ہیں مجھے یاد نہیں کہ 40 دن فرمایا، 40 مہینے یا 40 سال. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں پھر اللہ رب العالمین عیسیٰ علیہ السلام کو بھیج دیں گے، وہ آئیں گے اور دجال کا خاتمہ کریں گے، اور پھر وہ بھی اس دنیا سے ان کو بھی موت آ جائے گی. یہاں تک کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن جب لوگوں کو اٹھایا جائے گا تو لوگ اس کے ساتھ ہو جائیں گے جس کی دنیا میں وہ عبادت کیا کرتے تھے، جس کو دنیا میں وہ مدد کے لیے پکارا کرتے تھے، جس کی وہ پرستش کیا کرتے تھے، جس کے لیے وہ سجدہ کیا کرتے تھے، جس کے لیے وہ رکوع کیا کرتے تھے، جس کے لیے وہ قیام کیا کرتے تھے، اور برائی کو برائی نہیں سمجھتے تھے، شیطان کی راہ انہوں نے اختیار کی ہوگی. ایسے لوگ قیامت کے دن اللہ کی رحمت سے دور کر دیے جائیں گے، یہاں تک کہ 100 میں سے 99 لوگ، ہر 1000 میں سے 999 لوگ اللہ رب العالمین انہیں جہنم رسید کر دے گا اور ایک اللہ کی رضا کی طرف نکل پڑے گا. وہ دن ہوگا جب پنڈلی سے پردہ ہٹا دیا جائے گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، صحابہ اکرام نے فرمایا یا رسول اللہ کیا ہم قیامت کے دن اپنے رب کا دیدار کریں گے؟
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم سورج اور چاند کو دیکھنے میں تمہیں کچھ تکلیف ہوتی ہے؟ صحابہ اکرام سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سوال کر رہے ہیں کیا سورج اور چاند کو دیکھنے میں تمہیں کوئی تکلیف ہوتی ہے جب آسمان صاف ہو؟ صحابہ اکرام فرماتے ہیں اللہ کے نبی ہمیں سورج اور چاند کو دیکھنے میں کوئی تکلیف نہیں ہوتی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تمہیں اللہ کو دیکھنے میں بھی کوئی تکلیف نہیں ہوگی۔ ایک آواز دینے والا آواز دے گا، ہر قوم اس کے ساتھ چلی جائے جس کی وہ عبادت کیا کرتے تھے، جس کی وہ پوجا کیا کرتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں چنانچہ صلیب کے پجاری اپنی صلیب کے ساتھ چلے جائیں گے، بتوں کے پجاری اپنے بتوں کے ساتھ چلے جائیں گے، تمام جھوٹے معبودوں کے پجاری اپنے اپنے جھوٹے معبودوں کے ساتھ چلے جائیں گے، اور صرف وہ لوگ باقی رہ جائیں گے جو خالص اللہ کی عبادت کرنے والے تھے۔ ان میں نیک لوگ بھی ہوں گے اور بدکار بھی ہوں گے، دونوں قسم کے مسلمان ہوں گے، اور اہل کتاب کے کچھ لوگ باقی رہ جائیں گے۔ پھر دوزخ ان کے سامنے پیش کی جائے گی، وہ ایسی چمکدار ہوگی جیسے میدان کا ریت ہوتا ہے، دور سے ان کو وہ پانی معلوم ہو رہا ہوگا۔ پھر یہود سے پوچھا جائے گا تم کس کی پوجا کرتے تھے؟ وہ کہیں گے ہم عزیر ابن اللہ کی پوجا کیا کرتے تھے۔ معاذ اللہ، لوگوں اللہ کا کوئی بیٹا نہیں، لیکن یہود نے عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا قرار دیا اور ان کی عبادت میں لگ گئے اور اس کا اقرار کریں گے۔ انہیں جواب ملے گا تم جھوٹے ہو، اللہ کا نہ کوئی بیٹا ہے اور نہ کوئی اس کی بیوی ہے، تم کیا چاہتے ہو؟ وہ کہیں گے ہم پانی پینا چاہتے ہیں، ہم اس سے سیراب ہونا چاہتے ہیں۔ ان سے کہا جائے گا پیو، اس چمکتی ریت کی طرف دوڑو۔ پانی جان کر وہ چمکتی ہوئی ریت کی طرف دوڑیں گے، لیکن وہ جہنم کے قریب کر دیے جائیں گے اور جہنم میں ڈھکیل دیے جائیں گے۔ یہود جو اللہ کے علاوہ دوسروں کو معبود بنا چکے تھے۔ پھر اسی طرح نصارہ سے پوچھا جائے گا تم کس کی عبادت کیا کرتے تھے؟ وہ جواب دیں گے ہم مسیح ابن اللہ کی پوجا کیا کرتے تھے۔ ان سے کہا جائے گا تم جھوٹے ہو، اللہ کی نہ کوئی بیوی تھی نہ اللہ کا کوئی بیٹا تھا۔ اور پھر ان سے کہا جائے گا کہ تم کیا چاہتے ہو؟ وہ کہیں گے کہ ہمیں پانی چاہیے۔ انہیں بھی اسی طرح اس چمکتی ہوئی ریت کی طرف دوڑایا جائے گا اور جہنم رسید کر دیا جائے گا، یہاں تک کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہی لوگ باقی رہ جائیں گے جو خالص اللہ کی عبادت کیا کرتے تھے۔ ان سے کہا جائے گا تم لوگ کیوں رکے ہوئے ہو جبکہ سب لوگ جا چکے؟ وہ کہیں گے ہم دنیا میں اس وقت جدا ہوئے کہ ہمیں ان کی دنیاوی فائدوں کے لیے بہت زیادہ ضرورت تھی دنیا کی، لیکن ہم نے ایک آواز دینے والے کو سنا کہ ہر قوم اس کے ساتھ ہو جائے جس کی وہ عبادت کیا کرتے تھے، اور ہم اپنے رب کے منتظر ہیں۔ اللہ اکبر، رب کے انتظار میں ہیں۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں پھر اللہ جبار ان کے سامنے اس صورت کے علاوہ دوسری صورت میں آئے گا جس میں انہوں نے اسے پہلی مرتبہ دیکھا ہوگا، اور کہے گا میں تمہارا رب ہوں۔ لوگ کہیں گے تو ہی ہمارا رب ہے، اور اس دن انبیاء کے سوا اور کوئی بات نہیں کرے گا۔ پھر پوچھنے والا پوچھے گا تمہیں اس کی کوئی نشانی معلوم ہے؟ وہ کہیں گے ساق، پنڈلی۔ پھر اللہ تعالیٰ اپنی پنڈلی پر سے پردہ ہٹا دیں گے، ہر مومن اللہ کے لیے سجدے میں گر جائے گا، صرف وہی لوگ باقی رہ جائیں گے جو دنیا میں دکھاوے کے لیے، شہرت کے لیے، لوگوں کو دکھانے کے لیے، ریاکاری کے لیے سجدہ کیا کرتے تھے۔ وہ بھی سجدہ کرنا چاہیں گے لیکن ان کی پیٹھ تختے کی طرح اکڑ جائے گی، وہ سجدہ کرنا چاہیں گے لیکن سجدہ نہیں کر سکیں گے۔ طویل حدیث ہے۔ پھر انہیں جب وہ سجدہ کرنا چاہیں گے نہیں کر سکیں گے، پھر انہیں پل پر لایا جائے گا جسے میورا پل صراط کہتے ہیں۔ ہم نے پوچھا یا رسول اللہ یہ پل کیا چیز ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک پھسلواں ہے، گرنے کا مقام ہے، اس پر سنسنیاں ہیں، آنکڑے ہیں، چوڑے چوڑے کانٹے ہیں، اور ان کے سر خمدار سعدان کے کانٹوں کی طرح ہے جو نجد کے ملک میں ہوتے ہیں۔ مومن اس پر پلک مارنے کی طرح
جھپکتے ہوئے گزر جائے گا، بجلی کی طرح گزر جائے گا. کچھ ایمان والے پلک مارنے کی طرح گزر جائیں گے، کچھ ایمان والے بجلی کی طرح گزر جائیں گے، اور کچھ لوگ تیز ہواؤں کی طرح گزر جائیں گے، اور کچھ لوگ تیز رفتار گھوڑے اور سواری کی طرح گزر جائیں گے، اور ان میں بعض تو صحیح سلامت نجات پا لیں گے، اور بعض لوگ کٹ 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 کر جہنم کی آگ میں گر جائیں گے. اللہ اکبر کبیرہ. اور جن کو نجات ملے گی وہ لوگ کچھ لوگوں کے متعلق اللہ کی بارگاہ میں پکاریں گے کہ اللہ تو انہیں بھی نجات دے دے جو ہمارے بھائی ہے. اے ہمارے رب، ہمارے بھائی کہاں ہیں جو ہمارے ساتھ نماز پڑھتے تھے، روزے رکھتے تھے اور ہمارے ساتھ نیک اعمال کرتے تھے. اللہ ان کو بھی دوزخ سے نجات عطا فرما. چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا جاؤ جس کے دل میں ایک اشرفی کے برابر ایمان ہو اسے دوزخ سے نکال لو. اس حدیث سے ایک نکتہ بیان کرنا چاہوں گا. ہم دوستیاں کرتے ہیں نا کن کے ساتھ؟ مالداروں کے ساتھ، پولیٹیشنز کے ساتھ، پہلوانوں کے ساتھ. لوگوں اللہ کے لیے دوستیاں رکھو. اہل توحید ہوں گے جو رب کی بارگاہ میں پکاریں گے اللہ ہمارے بھائی نظر نہیں آ رہے ہیں، اللہ وہ ہمارے ساتھ ہماری مسجدوں میں شامل ہوا کرتے تھے، ہمارے ساتھ نمازیں پڑھا کرتے تھے، روزے رکھا کرتے تھے، ہم ان کے ساتھ مجلسوں میں دنیا میں ہوا کرتے تھے. اللہ ان کی تڑپ کو دیکھ کر کہے گا جاؤ جس کے دل میں اشرفی کے برابر ایمان ہے انہیں نکال لاؤ. اللہ اکبر. اہل توحید سے محبت رکھو، اہل توحید کو روٹنے مت دو، اہل توحید سے بغض کینہ مت رکھو، اہل توحید سے اللہ کے لیے محبت رکھو. اور پھر اس کا صلہ یہ ملے گا کہ قیامت کے دن یہی اہل توحید اللہ کی بارگاہ میں پکار اٹھیں گے اللہ ہمارے بھائی جو نیک اعمال کرتے تھے. اللہ فرمائے گا جاؤ جن کے دل میں ایک اشرفی کے برابر ایمان ہو انہیں دوزخ سے نکال لو. اور اللہ ان کے چہروں کو دوزخ پر حرام کر دے گا. چنانچہ وہ آئیں گے اور دیکھیں گے بعض کا تو جہنم میں قدم اور آدھی پنڈلی جلی ہوئی ہوگی اور وہ پہچانے جائیں گے کیونکہ اللہ رب العالمین ان کے چہروں کو نہیں جلائے گا، دوزخ سے نکال لیے جائیں گے. پھر واپس آئیں گے اور اللہ تعالیٰ ان سے فرمائے گا، اللہ سے پھر وہ شکوہ کریں گے اللہ اور مزید نظر نہیں آتے. اللہ رب العالمین فرمائے گا جاؤ جس کے دل میں آدھی اشرفی کے برابر ایمان ہو اسے بھی نکال لاؤ. چنانچہ جن کو وہ پہچانتے ہوں گے ان کو نکال لیں گے، پھر واپس آئیں گے. اللہ رب العالمین اپنی رحمت سے فرمائے گا جاؤ جس کے دل میں ذرہ برابر ایمان ہو اسے بھی نکال لاؤ. جانتے ہو ذرہ کسے کہتے ہیں؟ کسے کہتے ہیں ذرہ؟ رائے کا دانہ بہت بڑا ہوتا ہے. اللہ کی رحمت پہ قربان جائیے. اللہ نے کہا ذرہ چھت ہو اسبستاس کی اور اس میں سے سوراخ ہو اور سورج کی کرنیں اس سوراخ سے گھر میں آ رہی ہو، چھوٹے چھوٹے ذرات نظر آئیں گے. ابھی ذرات ہیں، مائکروسکوپ سے دیکھنا پڑے گا. ذرہ برابر ایمان ہو. اللہ اکبر کبیرہ. اللہ فرمائے گا کہ انہیں بھی نکال لاؤ. چنانچہ ان کو بھی نکال لایا جائے گا. ابو سعید رضی اللہ عنہ نے کہا اس پر کہا اگر تم میری تصدیق نہیں کرتے تو یہ آیت پڑھ لو. صحابی رسول حدیث بیان کرتے ہوئے اللہ رب العالمین کا وعدہ قرآن میں آیت کے ذریعے پیش کر رہے ہیں. ان اللہ لا یظلم مثقال ذرہ، اللہ کسی پر ذرہ برابر ظلم نہیں کرتا. اللہ اکبر. اللہ عطا فرمائے گا ایمان کا بدلہ، نیکیوں کا بدلہ. اس کے بعد اگر نیکی ہے تو اسے بڑھاتا ہے. پھر انبیاء اور مومین اور فرشتے شفاعت کریں گے اور پروردگار کا ارشاد ہوگا کہ انبیاء شفاعت کر چکے، ایمان والے شفاعت کر چکے، مومنین شفاعت کر چکے، فرشتے شفاعت کر چکے. اللہ فرمائے گا اب خاص میری شفاعت رہ گئی ہے. اللہ اکبر.
چنانچہ اللہ تعالیٰ دوزخ سے ایک مٹھی بھر لے گا اور ایسے لوگوں کو نکالے گا جو جل کر کوئلہ ہو گئے ہوں گے. پھر وہ جنت کے سرے پر ایک نہر میں ڈال دیے جائیں گے جسے نہر آب حیات کہا جاتا ہے, اور یہ لوگ اس کے کنارے سے اس طرح ابھریں گے جس طرح سیلاب کے کوڑے کرکٹ سے سبزہ ابھر آتا ہے, کوڑے کرکٹ سے سبزہ ابھر آتا ہے. تم نے یہ منظر کسی چٹان کے یا کسی درخت کے کنارے دیکھا ہوگا تو جس پر دھوپ پڑتی رہتی ہے اور وہ سبزہ ابھر آتا ہے, اور جس پر سایہ ہوتا ہے وہ سفید ابھرتا ہے. پھر وہ اس طرح نکلیں گے جیسے موتی چمکتا ہے. اس کے بعد ان کے گردنوں پر مہر کر دی جائے گی کہ یہ اللہ کے آزاد کردہ غلام ہیں, اور انہیں جنت میں داخل کیا جائے گا. اور اہل جنت انہیں اللہ کے آزاد کردہ غلام کہہ کر پکاریں گے. انہیں اللہ نے بلا عمل کے جو انہوں نے کیا ہو اور بلا خیر کے جو ان سے صادر ہوئی ہو جنت میں داخل کیا ہے, اور ان سے کہا جائے گا تمہیں وہ سب کچھ ملے گا جو تم دیکھتے ہو اور اتنا اور بھی اس سے زیادہ ملے گا. رب ذوالجلال فرماتا ہے وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا تَحِيَّتُهُمْ يَوْمَ يَلْقَوْنَهُ سَلَامٌ وَأَعَدَّ لَهُمْ أَجْرًا كَرِيمًا. اللہ تعالیٰ مومنوں کے لیے رحیم ہے. جس روز مومنوں کی اللہ سے ملاقات ہوگی اس روز ان کا تحفہ سلام ہوگا. اللہ ان کے لیے اجر و کریم تیار کر رکھا ہے. میرے دوستو, اللہ رب العالمین سے ملاقات کے متعلق اس آیت میں بتایا گیا وجوہ یومئذ ناظرہ الی ربہا ناظرہ. اس روز جنتیوں کے چہرے شگفتہ و بارونق ہو جائیں گے, دیدار الہی سے وہ مشرف ہو رہے ہوں گے. جب جنتی جنت میں داخل کر دیے جائیں گے, جہنمی جہنم میں داخل کر دیے جائیں گے. یہ موضوع بڑا طویل ہے, وقت کو مد نظر رکھتے ہوئے میں بات کو مختصر کر رہا ہوں. اللہ جب جنتی جنت میں داخل ہو جائیں گے, جہنمی جہنم میں داخل ہو جائیں گے, موت کو مینڈے کی شکل میں لا کر اس کو موت دے دیا جائے گا. کبھی موت نہیں آئے گی. جنتی ہمیشہ کی جنت میں, جہنمی ہمیشہ کی جہنم میں. اللہ رب العالمین سورہ یونس میں فرماتا ہے للذین احسنوا الحسنى وزیادہ, اہل احسان مومنین کا مقدر جنت ہے اور اس سے بھی زیادہ. زیادہ کے متعلق مفسرین بیان کرتے ہیں اللہ اکبر, جنت ملنے کے بعد اور زیادہ کیا ہو سکتا ہے؟ یہ زیادہ سے مراد رب کریم کا دیدار ہے جو جنتیوں کو اہل ایمان کو ملے گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اذا دخل اہل الجنہ, جب اہل جنت جنت میں چلے جائیں گے اللہ رب العالمین فرمائے گا یقول اللہ تبارک و تعالی, رب ذوالجلال ارشاد فرمائے گا تریدون شیئا ازیدکم, لوگو تمہیں اور کسی چیز کی حاجت ہے, تمہیں اور کسی چیز کی طلب ہے جو میں آپ کو زیادہ دوں؟ اہل جنت عرض کریں گے مالک و مولا, آپ نے ہمارے چہروں پہ نورانیت دیا ہے. اللہ آپ نے ہمیں جنت میں داخلہ کر دیا ہے. اے اللہ آپ نے ہمیں جہنم سے بچا لیا ہے. اس سے بڑا اور کیا احسان ہوگا؟ اللہ تبارک و تعالی فرمائے گا لوگو میں تمہیں اس سے بڑھ کر چیز عطا کرنے والا ہوں. فیکشف الحجاب, اللہ رب العالمین حجاب کو ہٹا دیں گے. اہل جنت کو اللہ تبارک و تعالی اپنا دیدار عطا فرمائیں گے, اور اہل جنت کو اس سے زیادہ محبوب اور کوئی چیز نہیں ہوگی. اللہ ہمیں اپنا دیدار نصیب فرما دینا. اہل جنت اللہ کا دیدار کریں گے, اور جانتے ہو جب اللہ کا دیدار ہوگا تو اللہ اپنی رضا کا اعلان کرے گا میرے بندو میں تم سے راضی ہو چکا, آج کے بعد میں تم سے کبھی ناراض نہیں ہوں گا, جو چاہے کرو جیسے چاہے زندگی گزارو. اور جانتے ہو یہ خوش نصیبی صحابہ کرام کو اس دنیا میں ملی. مومنوں کو کب ملتی ہے؟ دنیا سے جانے کے بعد, خبر کے مرحلے ہونے کے بعد, محشر بپا ہونے کے بعد, نامہ اعمال پل صراط سے گزرنے کے بعد, جنت میں داخل ہونے کے بعد, جب اللہ کا دیدار ہوگا اللہ فرمائے گا کہ میں تم سے راضی ہو چکا. صحابہ اکرام ابھی دنیا میں تھے, ابھی موت نہیں آئی, ابھی قبر کے مرحلوں سے نہیں گزرے, ابھی میدان حشر بپا نہیں ہوا. اللہ رب العالمین نے
چلتے پھرتے صحابہ کرام کے متعلق فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، یہ ہم سے راضی اور ہم ان سے راضی۔ آج کچھ بدبخت صحابہ کرام پر زبانیں دراز کرتے ہیں، وہ صحابہ کرام جن سے اللہ رب العالمین راضی ہو چکا۔ میرے دوستو، اسی طرح اللہ تبارک و تعالی رضا کا اعلان کرے گا جنت میں اہل ایمان سے، اور پھر ان لوگوں کو اللہ کا دیدار نصیب نہیں ہوگا جو اللہ کے دیدار کے منکر ہوں گے۔ کلا انہم عن ربہم یومئذ لمحجوبون، ایک پردہ ڈال دیا جائے گا اور وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار نہیں کر سکیں گے۔ لیکن بات کو مختصر کرتا ہوں، اللہ سے دیدار کے بعد انسان کبھی بوڑھا نہیں ہوگا۔ اللہ سے دیدار کے بعد جب جنت میں داخل ہو جائے گا انسان کبھی غمزدہ نہیں ہوگا۔ اللہ کے دیدار کے بعد انسان کو کبھی موت نہیں آئے گی، ہمیشہ ہمیشگی والی زندگی ہوگی۔ لیکن اس کے لیے تیاری کہاں کرنی ہے؟ جی اسی دنیا میں تیاری کرنی ہے، اللہ سے ملاقات کی تڑپ پیدا کرنی ہے۔ پہلے تو گناہوں پہ معافیاں مانگو۔ نوجوانوں، اپنے نظروں کی حفاظت کرو، بے حیائی سے اپنے آپ کو روکو، اپنی جوانیوں کو داغدار ہونے سے پہلے نکاح کے بندھن میں بندھ جاؤ۔ اللہ کے لیے اپنے نظروں کی حفاظت کرو، رب کا دیدار کرنا ہے۔ گناہوں سے توبہ کرو۔ رب ذوالجلال فرماتا ہے چاہت رکھتے ہو اللہ سے دیدار کی، دعائیں کرو راتوں میں اٹھ کر اللہ کے سامنے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ، جو کوئی اللہ سے ملاقات کی خواہش تڑپ رکھتا ہو، فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا، اسے چاہیے کہ عمل صالح کرتا چلا جائے، وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا، اور اللہ کے ساتھ کسی کو اس کا شریک نہ بنائے، اللہ وحدہ کے ساتھ۔ لوگوں، جب اللہ سے ملاقات ہوگی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب بندے اللہ کے قریب ہوں گے اللہ تعالیٰ ان سے ہم کلام ہوگا، اور ایسے ہم کلام ہوگا نہ کوئی پردہ ہوگا نہ کوئی ترجمان ہوگا، بات کریں گے اہل ایمان، اللہ ہوگا، اہل ایمان ہوں گے، کوئی پردہ نہ ہوگا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام سوال کرتے تھے، بارہا سوال کرتے تھے کہ اللہ کا دیدار کیسے ہوگا۔ آج اللہ کے دیدار کی تڑپ مسلمانوں میں نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ لوگوں تم اپنے رب کو روبرو دیکھو گے، نہ کوئی پردہ ہوگا نہ کوئی ترجمان ہوگا۔ اسی طرح صحابہ کرام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے قیامت کے متعلق بھی سوال کیا کرتے تھے تاکہ آخرت کی تیاری کریں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رب کے دیدار کی چاہت صحابہ کرام کے سینوں میں بھر دی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگو، دجال آئے گا تو مومن سے کہے گا کہ میں تمہارا رب ہوں، حالانکہ وہ کانا ہوگا۔ یاد رکھیے گا کہ رب ہمارا کانا نہیں ہے، اور آپ قیامت سے پہلے اللہ کو دیکھ بھی نہیں سکتے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ وَلَن تَرَوْا رَبَّكُمْ حَتَّى تَمُوتُوا، جب تک کہ تم مرو گے نہیں اور قیامت بپا نہیں ہوگی اللہ کا دیدار نہیں کر سکو گے۔ صحابہ کرام بارہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ رب العالمین کے دیدار کے متعلق سوال کیا کرتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دجال کی مثال دیتے ہوئے بھی فرمایا کہ دجال رب ہونے کا دعویٰ کرے گا لیکن دجال کانا ہے۔ لوگوں یاد رکھنا کہ اللہ کانا نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالی ہر عیب سے پاک ہے۔ ہمیں ملاقات کی تڑپ ہونی چاہیے، اللہ تبارک و تعالی سے ملاقات کی خواہش ہونی چاہیے۔ اور جانتے ہو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من احب لقاء اللہ احب اللہ لقاء، جو اللہ تعالیٰ سے ملاقات کی تڑپ رکھتا ہے، جو اللہ تعالیٰ سے ملاقات کی تمنا رکھتا ہے، جو اللہ تعالیٰ سے ملاقات کے لیے بے چین رہتا ہے، جو اللہ تعالیٰ سے ملاقات کو محبوب رکھتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں احب اللہ لقاء، اللہ بھی اس سے ملاقات کو محبوب رکھتا ہے۔ اور پھر آگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَمَنْ كَرِهَ لِقَاءَ اللَّهِ، جو اللہ سے ملاقات کو پسند نہیں کرتا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں كَرِهَ اللَّهُ لِقَاءَهُ،
اللہ بھی اس سے ملاقات کو پسند نہیں کرتا. لہذا اللہ سے ملاقات کے لیے اہل ایمان کو اللہ تبارک و تعالیٰ سے ملاقات کی خواہش رکھنی چاہیے, محنت اور کوششیں کرنی چاہیے. رب ذوالجلال سے ملاقات کے لیے اس دنیا میں عمل صالح کرنا ہوگا, عقیدے توحید پر مضبوطی کے ساتھ استقامت کے ساتھ جم جانا ہوگا. عمل صالح میں اخلاص پیدا کیجئے, لوگوں کو دکھانے کے لیے عمل مت کیجئے. ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک هم خیر البریہ, بے شک جو لوگ عمل صالح کرتے ہیں ایمان لانے کے بعد, ان کے لیے رب ذوالجلال نے بہترین بدلہ رکھا ہے. جزاہم عند ربہم جنات عدن تجری من تحتہا الانہار خالدین فیہا ابدا, ان کی جزا تو ایسی جنتیں ہوں گی جس کے نیچے سے نہریں بہ رہی ہوگی. خالدین فیہا ابدا, وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ, اللہ ان سے راضی ہو جائے گا اور وہ اللہ سے راضی ہو جائیں گے. ذالک لمن خشی ربہ, لوگو اللہ تبارک و تعالیٰ کے دیدار کے لیے اس کا تقوی, اس کی خشیت کو اختیار کرو. یاد رکھو اس دنیا سے مجھے اور آپ کو چلے جانا ہے, یہ دنیا فنا ہونے والی ہے. کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام, باقی رہنے والی ذات ایک اکیلے اللہ رب العالمین کی ذات ہے. گناہوں پر توبہ کریے. یقیناً آدم کا بیٹا خطا کار ہے, کل بنی آدم خطاؤن وخیر الخطائین توابون, لیکن بہترین خطا کار وہ ہے جو اپنے خطاؤں پر توبہ کر لیتا ہے. لیکن افسوس کہ آج گناہوں سے لذتیں حاصل کر رہے ہیں, توبہ کرنے کی توفیق بھی نصیب نہیں ہوتی. سب سے پہلے گناہوں سے توبہ کیجئے, تقوی کے حصول کی فکر کیجئے. اللہ رب العالمین کا تقوی حاصل کرنے کے لیے کوششیں اور کاوشیں کیجئے. فرائض کے ساتھ ساتھ نوافل کا اہتمام کیجئے. اللہ رب العالمین نے مال دیا ہے, اللہ رب العالمین کے دین کے لیے خرچ کیجئے. اللہ تعالیٰ نے اولادیں دی ہیں, اپنی اولادوں کو علم دین سکھائیے. آج ہمارے بچے نرسری سے لے کر SSC تک زندگی کے 12-13 برس CAT کیٹ DOG ڈاگ کا علم حاصل کرنے کے لیے لگا دیتے ہیں. میں یہ نہیں کہتا کہ اپنے بچوں کو ڈاکٹرز یا انجینئر مت بناؤ, لیکن ڈاکٹر اور انجینئر سے زیادہ فکر یہ ہونی چاہیے کہ ہمارے بچوں کو قرآن کا حافظ بنایا جائے اور علم دین سکھایا جائے, عالم دین بنایا جائے. اللہ نے اگر ہمیں اولاد دی ہے تو ہمیں دنیاوی علوم سے زیادہ اخروی علوم کی, دینی علوم کی فکر کرنا ہے. آج لوگ چاند پر پہنچ گئے بول کر ساری دنیا میں چرچے کر رہے ہیں. لوگوں, چاند پر پہنچنا کمال نہیں ہے, چاند کے رب کی معرفت حاصل ہونا اور اس کا دیدار نصیب ہونا وہ سب سے بڑا کمال. اس کے لیے تیاری کرو, اس کے لیے فکر مند ہو جاؤ. اور بالخصوص میں آخری نصیحت نوجوانوں سے کرنا چاہوں گا, اللہ کی راہ میں اپنی جوانیوں کو وقف کر دو. قل ان صلاتی ونسکی ومحیایا ومماتی للہ رب العالمین. ہماری نمازیں, ہمارا جینا, ہماری قربانی, ہمارا جینا, ہمارا مرنا اللہ رب العالمین کے لیے ہو. اسی تڑپ کے ساتھ یہ دنیا کو الوداع کہنا ہے. ہر ایک کو موت آئی ہے, ہر کسی کو موت کی آغوش میں چلے جانا ہے. کامیاب وہ شخص ہو گیا جس نے اپنے نفس کا تزکیہ کر لیا. قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی, جو اللہ کو یاد کرتا رہا اور نمازوں کا پابند ہو گیا. بل تؤثرون الحیات الدنیا, یہ دنیا کی زندگی کچھ نہیں ہے دوستو, اسی کو لوگ ترجیح دے رہے ہیں. والآخرۃ خیر وابقی, آخرت میں خیر ہے, وہی باقی رہنے والی ہے. ان ھذا لفی الصحف الاولی صحف ابراہیم و موسیٰ. تمام صحیفوں میں اللہ تعالیٰ نے اسی بات کو مسلم کیا, چاہے وہ ابراہیم علیہ السلام کا صحیفہ ہو یا موسیٰ علیہ السلام کا صحیفہ ہو. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو کتاب و سنت کی تعلیمات کو سیکھنے سکھانے کے ساتھ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے فہم کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمانا. اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دینا, اللہ ہماری غلطیوں کو معاف فرما دینا. اے اللہ ہماری جوانیوں کو دین کے لیے وقف کر دینا. اے اللہ ہمیں تقوی کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما دینا. اے اللہ
ہمیں مال کے فتنے سے بچا لینا، اے اللہ ہمیں عورتوں کے فتنے سے بچا لینا، اے اللہ ہمیں دنیاوی فتنوں سے بچا لینا، اے اللہ ہمیں موت اس حالت میں عطا فرما دینا کہ فرشتے آئیں تو روشن چہرے والے فرشتے جنت کا کفن اور جنت کی خوشبو لے کر ہمیں بشارتیں دینے والے فرشتوں کو نازل فرما دینا۔ اے اللہ ہم تمام کے گناہوں کو معاف فرما دینا، اے اللہ سارے عالم کے مسلمانوں پہ رحم و کرم کا معاملہ فرما دینا، اے اللہ سارے عالم کے مسلمانوں کی جان و مال، عزت و آبرو کی حفاظت فرما دینا، اللہ قیامت کے دن عرش کے سائے میں جگہ نصیب فرما دینا، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں سے جام کوثر پلا دینا، اللہ جب تک زندہ رکھنا، دین اسلام کا خادم بنا کر زندہ رکھنا، اور جب موت عطا فرمانا اسی دین کی خدمت میں موت عطا فرمانا، اللہ جنت میں ہمیں اپنا دیدار عطا فرما دینا۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ مزید علماء اور مقررین کے بیانات سننے کے لیے ہمارے YouTube چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ جزاک اللہ۔